دنیا دے دیتے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے دنیا مانگتے ہو, دیکھو کافر کتنے کتنے امیر. آئے امریکہ پوری دنیا کا بادشاہ بنا ہوا ہے یا نہیں بنا؟ ہم بھی اس کے غلام بن گئے. کیوں غلام بنے؟ اس کو چھوڑا. حقیقت قرآن کا وعدہ ہے جو قرآن کے مطابق اللہ کے نبی کے مطابق زندگی گزارے گا کبھی مغلوب نہیں ہوگا, ہمیشہ غالب رہے گا, ہمیشہ غالب رہے گا. وہی صحابہ کرام لٹے پھوٹے نکلے تھے مکہ سے جب ہجرت کی. کوئی چار پائی کوئی بستر ساتھ نہیں لے گئے, کوئی سامان نہیں لے گئے, سب کچھ ادھر کا ادھر رہ گیا. مدینہ میں گئے, اس قرآن کو سینے سے لگایا. صرف ہماری طرح جو چومنے کے لیے سینے کے لیے یا اوپر رکھنے کے لیے نہیں, عمل کیا اس پر. اور وہی خلفائے راشدین بنے تو مکہ سے لٹے پھوٹے گئے. تو بکر صدیق, عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ. بادشاہی کی ہے یا نہیں کی؟ خدا کا وعدہ پورا ہو. اگر آج بھی ہم اس قرآن کو مان لیں, اس کو تسلیم کر لیں, اس کی بات کو مان لیں, آج ہم بھی بادشاہ بن سکتے. مگر اس طرف آتے نہیں. ہر طرح کی غلط کاری مسلمان کر رہے ہیں. کافروں کی طرف ہم کیوں جائیں؟ ہم اپنا محاسبہ کیوں نہیں کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ سننے ہی نہیں, پڑھنے ہی نہیں, پتہ ہی نہیں کیا کہتا ہے کیا, کیسے پتہ چلے؟ اچھا میں یاد کر رہا تھا, اللہ نے فرمایا اس دنیا میں رہ کر کے آپ نے محنت کرنی ہے, اس دنیا کو ہی بنانا ہے, چاہے اچھا بناؤ یا برا. ایک آدمی کہتا ہے مال کمانا ہے, چوری پہ لگ جاتا ہے, ڈاکے ڈالتا ہے جی, مسافروں کو لوٹتا ہے. وقتی طور پر بڑا سرمایہ آئے گا مگر وہ بدنام زمانہ ہے, عزت ہے نا ایسا ہے جی. دوسرا آدمی کرتا ہے حلال کماتا ہے, حلال کماتے کماتے ہے جی محنت کوشش کرتے, اللہ اسے امیر بنا دیتے. بڑے بڑے تاجر امیر ہیں حلال کما کر کے بھی. اس نے اپنی اچھی دنیا بنا لی. اور پھر دوسرا آخرت کے لیے جس نے, یاد رکھو یہ قرآن نہیں کہتا سارا دن مصلے پہ پڑے رہو, ذرا سارا دن یہی پڑھتے نہیں, تھوڑا سا سیکھ لو پھر بقیہ زندگی اس کے مطابق گزارا. تمہارے سارے جہان کامیاب, دنیا بھی کامیاب, قبر والا بھی کامیاب, یوم معاشر بھی کامیاب, بالآخر فرشتے اٹھا کر کے پروں پر پھر وہ جنت میں داخل کر دیں گے. مگر کامیابی کا راز اس سے سیکھنا ہے. نہیں سیکھیں گے پھر ناکامی ہی ناکامی ہے. پھر ادھر بھی ذلیل و خوار, قبر میں بھی ذلیل و خوار, اور آخرت کے اندر بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا. پھر اللہ نے فرمایا وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا نکلنا ہے. اللہ اکبر. فرمایا ہاں للذین احسنوا, ان لوگوں کے لیے جو بھلائی کرتے ہیں, فی ہذہ دنیا حسنہ, اس دنیا کے اندر اچھائی کرتے ہیں, بھلائی کرتے ہیں, نئے کام کرتے ہیں جی. تو آ جاؤ چھوٹے آرام سے ادھر بیٹھ جانا یا ادھر اندر بیٹھ جانا. اچھا جو بھلائی کرتے ہیں, بھلائی کون سی ہے؟ جس عمل پر تیرے میرے نبی کی مور لگی ہے وہ اچھا ہے, دوسرا اچھا نہیں. یاد رکھو بس تصدیق یہی ہے. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ, اور آخرت کا گھر بہتر ہے. پھر آخرت کا گھر ہے جی, وہاں دو گھر ہے تو جو اچھا گھر ہے وہی بہتر ہے. وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا خوب متقین کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے, اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق عمل کرنے والوں کے لیے بڑا ہی نعمتوں والا گھر ملے گا. جنات عدن, جنات عدن, وہ جنت یہ ہے باغ, باغ ہی باغ ہوں گے, پھلدار اور ہمیشہ کے لیے. کیسے؟ کبھی ختم نہیں ہوں گے, ایک پتا بھی نہیں ٹوٹے گا. ان کو آپ نے پانی بھی نہیں دینا, ان کے طوطے بھی نہیں اڑانے, رکھوالی کرتے ہیں نا, آپ بادشاہ ہو. ایسی بادشاہت جس کی مثال کائنات کے اندر نہیں. ادھر دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ پریشان ہے, اس کی ذمہ داری ہے. گھر کے بادشاہ ہیں, گھر والوں کے اس کی ذمہ داری ہے, مگر وہاں کسی قسم کی ٹینشن ہی نہیں ہے. اللہ خود فرماتے ہیں
ہو بادشاہ، بادشاہت کتنی؟ پنجاب جتنی، پاکستان جتنی نہیں، جتنی یہ ساری دنیا ہے اس سے 10 گنا بڑھ کر کے، بلکہ اس سے بھی بڑی، اتنے بڑے ہماری ملکیت ہوگی جس کے اندر باغات ہوں گے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ ہاں، ید خلونہا، اس میں داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، اس کے نیچے نہریں بہ رہی، ایک نہیں کئی نہریں، کہ جی نہر ہے نا ایک کلیاں بگیاں چ نہیں چل رہی، اتنے نالے چل رہے ہیں، نہر واسطے وہ میلاں دا حساب ہونا چاہیے، تاں نہر بنائی جاتی ہے۔ تو وہاں آپ کی نہریں ہوں گی، نہر پھر اتنی اتنی نہیں، سمندر کے برابر، دریاؤں سے بڑی نہریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شرابن طورا کی نہریں، میٹھے پانی کی نہریں، وہ تمہارے باغوں کے نیچے سے گزر ہیں جی، سونے چاندی کے برتن پڑے ہوں گے، سبحان اللہ، ایسی ایسی اتنی ان کی شان بیان کی، وہ تمہاری ملکیت ہو نہیں، بادشاہ تم ہو اس کے، مگر یہاں رہ کر کے اس کو سننا، اس پر عمل کرنا، تب بات بنے گی۔ انہار لہم فیہا ما یشاؤون، سبحان اللہ۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ ہاں، جو وہاں جائے گا ان کے لیے وہ ہے جو وہ چاہے گا۔ یہاں پوری دنیا کا بادشاہ، اس کے دل کی خواہش کوئی نہ کوئی رہ جاتی ہے، پوری نہیں ہوتی۔ اللہ فرما رہے ہیں وہاں تمہاری خواہشات بھی پوری ہوں گی، جو چاہو گے، جو دل میں خیال لاؤ گے، دل تک۔ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے، دل میں خیال کیا میرا اتنا عظیم محلہ اتنے کنالوں کے اندر ہے، مربوں میں ہے، میلوں میں ہے، سونے چاندی کا ہے، یا اللہ ایک ساتھ اور ہونا چاہیے، فوراً بن جائے، فوراً بن جائے۔ ایک نہر جاری ہے، ادھر چاہیے، فوراً ہو جائے گی۔ آپ اوپر تخت پر بیٹھے ہیں، بڑا ہی اونچا محل ہوگا، وہاں تکیے لگائے چودھری صاحب بیٹھے ہیں، وہاں پانی کی ضرورت، جی چاہتا ہے یہ دودھ کی نہر یہاں سے گزرے، آپ نے بس اشارہ کرنا ہے، حالانکہ اوپر جانا خالہ جی کا گھر نہیں، کوئی پمپ نہیں رب نے لگانے، حکم دینا وہاں سے گزرنے، تمہارے اشارے پر۔ اللہ فیہا ما یشاؤون، جیسا تم چاہو گے، مگر یہاں اس کے بن جاؤ، وہاں ساری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تمہارا بن جائے۔ آزاد ہے، من مرضی کرنی ہے۔ شروع رمضان میں مسجد کا کیا حال، جگہ نہیں ملتی تھی، آج خالی ہی پڑی، ایسے ہی ہے۔ یہ مسلمانی ہے، یہ مرضی کی نماز نہیں، جو نماز نہیں پڑھے گا، اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا او قیامت والے دن اس کی کوئی بھی سفارش نہیں کر سکے، یاد رکھو۔ تو وہاں اللہ نے کیا فرمایا کہ متقی اس کی مرضی چلے گی، جو کہے گا، جس طرح کا وہ سوال کرے گا وہی پورا ہو۔ اللہ اکبر، کذالک یجزی اللہ المتقین، ایسے ہی اللہ اکبر، اللہ نے کیا فرمایا؟ یجزی، یہ بدلہ ہے متقین کا، اللہ تعالیٰ یہ بدلہ دے گے، یہ جو یہاں آپ نے محنت کی ہے نا، برائی سامنے تو نہیں کی، مال پڑا کسی کا نہیں اٹھایا ہے، غیر محرم کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی، جھوٹ نہیں بولا ہے، نشہ نہیں کیا، غلط کام نہیں کیا، مگر وہی کیا جس سے رب راضی اور اس کا رسول راضی ہو، تو اللہ نے فرمایا اس کے بدلے میں یہ دیا ہے متقین کے لیے۔ الذین تتوفاہم الملائکہ، طیبین، او جس وقت اس کی موت کا وقت آئے گا، فرشتے آئیں گے، پاک فرشتے، اللہ اکبر، وہ کیا کہیں گے؟ یقولون سلام علیکم، السلام علیکم، اور فرشتے ورنہ کیا ہوگا؟ دیکھ کر کے ڈر جائیں گے، ایسے فرشتے بھی آئیں گے جہنمی لباس پہن کر کے، ہاتھ میں کانٹے چھریے تلواریں پکڑی ہوں گی اور ڈراؤنی شکل ہوگی، اور دیکھتے پھر وہ ان کے ہاتھ میں درے ہوں گے کہ پچھلے سے سنا نا، وہ ماریں گے ہیں، ایسے بھی ہیں جو نافرمان ہیں، پیٹھوں پر ماریں گے، منہ پہ ماریں گے، حال دعائی مچائیں گے، مگر اوپر والا نہیں سن سکتا ہے۔ وہ اس وقت جان نکلنے کے وقت کافر کی ہے، بے ایمان کی، جو بے دین ہے اس کی جان، یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یقولون سلام
علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور جنت کے وہ لباس لے کر کے آئیں گے، خوشبودار پوزیشن میں آئیں گے، حسین و جمیل بن کے دے کر کے وہ خوش ہو جائیں گے۔ کہتے ہنستے ہنستے روح نکلی، یہ لوگ ایسے ہم نے مسکراندے روح نکلی، اللہ اس کو سلام کہیں گے، آؤ گے کیا کہیں گے، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، اللہ اکبر، اور کہے گے جنت میں داخل ہو جا، اس کے بدلے دنیا میں تو کرتا رہا ہے اچھے کا، آج اس کے بدولت اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ جا تو جنت میں داخل ہو جا۔ جو ہی روح نکلے گی، روح نکلتی ہے یا نہیں؟ تبھی مردہ کہتے ہیں جی، زندہ جو اب تک روح ہے بے شک حرکت نہیں کرتا، دیکھتا نہیں، آنکھیں بند ہے، زبان بند ہے، نبض چل رہی ہے، اسے غسل کوئی نہیں دیتا، کیوں جی؟ او جب تسلی ہو جا روح نکل گئی، جب روح نکلتی ہے اچھے کی بھی اور برے کی بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو متقی ہے اس کی روح یوں نکلے گی، مشق تو سے دیکھی ہوگی، چلو یہ گھڑا ہے یا برتن ہے، اس کو جب پانی سے بھراؤ انڈیل دو، جیسے پانی آسانی سے نکل جاتا ہے، ایمان والے کی متقی کی روح ایسے نکلے گی، اور جو منافق ہے، بے دین ہے، اللہ رسول کا نافرمان ہے، کافر ہے، اس کی روح ایسے ہوگی جیسے ململ کا کپڑا ہو، ملے کا درخت آپ نے دیکھا ہے ملا ہے جی، چھوٹا سا بیری کا درخت ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بیر لگتے ہیں، اس کے کانٹا ایک ٹیڑھا ہوتا ہے ایک سیدھا ہوتا ہے، اس کے اوپر مل مل کا کپڑا بعض نے کہا گیلا کر کے ڈالو اور ایک کونے سے کھینچو، وہ تار تار ہو جائے گا، وہ ظالم کی روح اس طریقے سے نکالی جاتی ہے، اور یہ تو ایسے نکل گئے، اور روح کے آگے پھر مقام ہے، مقام علیین ہے، سجین ہے، وہ وہاں جنت کے باغوں میں پہنچ گیا، اللہ وہ جہنم میں کافر پہنچ گیا۔ اس لیے میرے بھائی بات یہ ہے، قرآن نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اس کی من مانی زندگی ہوگی، جیسی وہ چاہے گا، جو بھی خواہش کرے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔